رہے تھے, نئے چیف آ رہے تھے, نئی ایکسٹینشن, اس وقت تاحیات ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, ان کا کیا کردار تھا؟ جناب باجوہ جو ہے نا جی, سچی بات یہ ہے کہ میرا تو بڑا احترام کا تعلق رہا ان سے ہمیشہ, اور اب بھی میں نے کبھی ان کے خلاف بات جو ہے وہ نہیں کی ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل صاحب نے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ. سب سے بڑی زیادتی تو انہوں نے اپنے ساتھ کی ہے, جہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ایک ایکسٹینشن میں نے ادھر سے لے لی ہے پی ٹی آئی سے, اب اگلی ایکسٹینشن میں نون لیگ سے لے لوں. تو اس کمپلیکسٹی آف پالیٹکس میں وہ پھنس گئے اور دونوں طرف سے مکمل جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے اب وہ اگر آج ذرا میں ہائنڈ سائٹ میں ذرا سوچتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ پہلی ایکسٹینشن بھی نہ لیتے یا پی ٹی آئی انہیں پہلی ایکسٹینشن بھی نہ دیتی تو جنرل باجوہ بہت ایک ان کی لیگیسی ہوتی اور ایک وہ بہت بڑے آدمی کے طور پہ جو ہے وہ ان کا ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی آخر میں آ کے انہوں نے دونوں کشتیوں پہ پاؤں رکھنے کے چکر میں وہ بالکل ہی ڈوب گئے ہیں. اور اس کی وجہ وہ رجیم چینج اور وہ سائفر والا معاملہ تھا اس وقت. تو آپ یہ کچھ بھی نہیں تھا نا, یہ تو مطلب دیکھو بات تو ایکسٹینشن ہی کی تھی نا, بات تو یہی تھی کہ ہمیں باقی ساری چیزیں جڑتی رہتی ہیں نا ساتھ. تو یہ بیرونی سازش بھی تو تھی اس میں, آپ کہتے ہیں کہ جو سائفر کی لینگویج آئی تھی وہ تو سب کے سامنے ہے نا, اس سے دو رائے تو نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ وہ لینگویج بڑی آبجیکشنیبل تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈیماش کیا تھا, وہ ساری باتیں جو تھیں وہ تھیں. لیکن اس کے سازش سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ امریکہ نے فوج نہیں اتار دی ہمیں اور وہ نکالا نہیں, تو ظاہر ہے پھر سازش تو نہیں تھی. لیکن عدم اعتماد تو سیاسی جماعتوں نے کیا نا. نہیں سیاسی جماعتوں بیچاروں کا کیا تعلق تھا, یہ تو بیٹھے سائیڈ پہ دہی کھا رہے تھے, ان کو کیا پتا. نہیں سیاسی جماعت عدم اعتماد نہیں لاتے, وہ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے سب جو نون لیگ ہے انہوں نے بتا دیا سارا کچھ. نہیں جی کوئی عدم اعتماد وغیرہ کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوری جو کہ ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی, ظاہر ہے کہ غیر سیاسی لوگوں کا کردار وہاں پہ بڑھ گیا. ابھی بھی آپ کی جماعت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں کا کردار ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں. اس کی وجہ سے کوئی حکمت عملی نہیں نہ بن پائی, پولیٹیکل حکمت عملی نہیں بن. دیکھو نا بڑے انہوں نے موقع ضائع کر دیے. میرے خیال میں فار ایگزامپل اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو اگر میں جو ہے سمجھوں تو 9 فروری وہ دن تھا جب پوری تحریک انصاف کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا ہر صورت میں, اور اس کے بعد کیونکہ آپ کا الیکشن چوری ہو رہا تھا, اور 9 کو جب یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا احتجاج کریں, تو حامد خان اور شبلی فراز صاحب نے کہا نہیں ہم پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں گے. تو وہ پارلیمنٹ میں تو آپ کو جانے ہی نہیں دے رہے, تو آپ رول کیا ادا کریں گے. جتنی بڑی دھاندلی ہوئی اور جس طرح الیکشن چوری کیا گیا فارم 47 کے ذریعے, تحریک انصاف کو ہرگز یہ نتائج قبول نہیں کرنے چاہیے تھے, اینڈ دے شوڈ ہیو بین آن دا روڈز, اور سڑکوں پہ رہنا چاہیے تھا, مگر سڑکوں کے لیے قیادت موجود نہیں تھی. نہیں جو اس وقت اگر 47 میں نکلتے نا تو اس وقت یہ تھا کہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہارا تھا وہ قیادت ہی تھی نا, وہ ساتھ ملتے اور وہ لے کے آتے. اس کے بعد جب لیاقت چٹھا نے پریس کانفرنس کی کمشنر نے, اور اس نے یہ ساری دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ چوراہے پہ پھوڑ دیا, اس وقت پھر جو ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آ کے دیکھیے یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ, بہت سارے لوگ جو ہے لوائل نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں یہ تو خیر پی ٹی آئی میں رواج بھی ہے, ہر بندہ ہی دوسرے کو کہہ دیتا آپ لوائل نہیں ہیں آپ, مطلب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. ایک وقت ہوتا تھا, میں ایک ہمارے وزیر صاحب تھے تو ان کو ہو گیا کہ جی آپ کے بارے میں خبر چھپ گئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فلانی ایجنسی جو ہے وہ بڑا سپانسر کر رہی ہے. اس نے کہا یہ خبر چھپی ہے, اس کو پرنٹ کر کے میرے حلقے میں نا زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ تاکہ میں الیکشن میرا ویسے ہی ہو جائے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈسکریڈٹ ہونے کے لیے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے یا ایسا جو ہے وہ ایک بات ہے. حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, واقعات بدل گئے. یہ تو ان کو سوچنے کا کام ہے کہ کہاں سے کہاں وہ جو ہے وہ آگے. اس کو جو اصل بات یہ ہے نا کہ جو اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر آپ دیکھیں یہ موقع ضائع ہو گیا, پھر لیاقت چٹھا والا ضائع ہو گیا. اب کوئی ان کے پاس مجھے اسٹریٹجی نہیں نظر آتی. اب دیکھو ایک ہی چیز ہے نا الٹیمیٹلی, دیکھو ہم کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. ایک تو باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے لڑ جائیں. صحیح. یہ تو دیکھو ایجنڈا ہمارا تو نہیں ہو سکتا, عمران خان کا تو نہیں ہو سکتا. عمران خان نے تو کہا ہے کہ فوج میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اب مستقبل کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف کا بھی اور اپنا بھی, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید
بلکہ آپ کی جماعت میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنڈے پہ آئے ہیں آپ لوگ 3-4 لوگ اکٹھے آ گئے ہیں اس وقت میں اور یہ سب ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا یہی ہے نا کہ جی ہماری پوزیشنیں آپ خراب کرنے آ گئے ہیں تو یہ آپ نہ کریں. ہمیں تو دیکھو عہدوں کی مجھے کیا جواب, میں تمہارے آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, مجھے مطلب آئی ڈونٹ نیڈ انٹروڈکشن. عہدہ تو آپ کو انٹروڈکشن کے لیے ہی چاہیے ہوتا ہے نا. تو ہمارے تو یہ مسئلے نہیں ہیں. وزیر تو میں 2011 میں بھی تھا, 2012 میں بھی تھا. سو وہ یہ ہمارے پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے نا 8 فروری کا, اگر آج 8 فروری کا الیکشن کے بعد لوگ ہار جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پھر ڈیموکریسی کا وجود ختم ہے. پھر وہی 8-10-12 لوگوں نے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے اور یہ سارا. مگر یہ تو ہوا 2018 میں ہائیبریڈ, پھر 18 اور 24 کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس طرح تو پھر 93 میں بھی ہوا نا, اس طرح تو پھر 90 میں بھی ہوا. ہر الیکشن نہیں ہاں, لیکن یہ ایکسٹینٹ تو ہرڈ آف ہے نا جس طرح سے یہاں پہ ہوا. تو اس کا تو مقابلہ کرنا ہی ٹھیک بات ہے. لیکن اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل, آپ کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, یا اپنے رستے اپنے کھولے ہیں؟ نہیں, میرا پرابلم جو ہے یہ ہے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی یا ناٹ پی ٹی آئی. میرا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو یہ جنگ لازماً جیتنی چاہیے. اگر عمران خان یہ جنگ ہار گئے تو پھر تو ویسی پالیٹکس ختم ہے. اور ان کی رہائی آپ کو ممکن نظر آتی ہے؟ عمران خان کی رہائی یہ جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس میں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ہوگی. دیکھیں نا, اونلی وے فارورڈ از کہ آپ, جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بندوقیں لے کے تو نہیں نکل سکتے, ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہمیں تو اٹھا کے لے جائیں کر لیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے چھپ جائیں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ ہمارا سائیکل بھی نہیں ہے لندن میں, ہم کیا کریں گے؟ تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ ضرورت محسوس کرے کہ آپ سے بات چیت کرنی پڑے گی. اور وہ اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. حکومت آپ کو بات چیت کا کہہ رہی ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت تو مذاق میں لگی. اب تو خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں, میری نظر میں اس وقت حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے آسما, اگر میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو میرا کوئی وزن ہی نہیں ہے, تو میرا پار ہی کوئی نہیں, تو وہ مذاکرات ایک مذاق ہوں گے. پہلے انہیں اپوزیشن کی پارٹی سے بات چیت کرنی ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان کو, جی ڈی اے کو اور جماعت اسلامی کو اپنی فولڈ میں لے کے آنا ہے. جب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99.9% یا 99.75% جو ٹوٹل ریپرزنٹیشن ہے خیبر پختونخوا کی, وہ ایک سائڈ پہ ہے. پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی بڑی ریپرزنٹیشن. آپ کی خان صاحب سے ملاقات کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں, مجھے میسیج آیا تھا, اب جب بھی مجھے کہیں گے میں چلا جاؤں گا, کوئی پرابلم نہیں. خان صاحب کی طرف سے ریسنٹلی خان صاحب نے جب بھی کہا بلایا تو میں چلا جاؤں گا. اور کل اگر وہ کوئی فیصلہ آپ کے بارے میں کرتے ہیں؟ فیصلوں سے کیا ہوگا؟ ابھی تو دیکھو نا, ون سائیڈڈ ہی ہونا ہے نا. اگر میرے لیٹ سے مجھے سنا ہی نہیں ہے, میری بات ہی نہیں ہوئی, تو اس فیصلے میں دیکھیں ناٹ ود اسٹینڈنگ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کامیاب ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر آپ کے ہاں پھر آپ کا سمجھیے کہ ایک لمبا ڈارک پیریڈ ہے, وہ ہم افورڈ نہیں کرتے. اور مذاکرات سیاسی سطح پہ ہونے چاہیے. مذاکرات تو گرینڈ مذاکرات ہوں گے, لیکن پہلے آپ اپنی اپوزیشن الائنس بنائیں گے. اب آپ نے مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی کو یہ ٹاسک دیا ہے, اب آپ ان کے اوپر بھروسہ کریں, روز ان کو ان کے نیچے سے کارپٹ نہ کھینچیں, جو کہ ہو رہا ہے. آپ ان کے اوپر تھوڑا ٹرسٹ کریں, ان کو یہ مذاکرات کسی طرف لگا لینے دیں. اور جب یہ ہو جائے گا, جے یو آئی اور پی ٹی آئی اگر اکٹھی ہو گئی اور ساتھ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے مل گئے, تو پھر دیکھیں نا, دے ول بی اے پاور ٹو ریکن ود. آپ پھر ان کو نہیں, اگر رانا ثناء شہباز شریف صاحب نے ابھی تو دیکھیں نا کیا ہوا کہ انہوں نے مطلب مذاکرات کی آفر کی, اگلے دن عدت میں آپ نے بیل ریجیکٹ کر دی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو عدالتوں نے کی نا. نہیں, لیکن حکومت نہیں کروائی نا. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے, یا تو ان کی سنتے ہی کوئی نہیں ہے. اگلے 6-7 مہینوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں خود کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی؟ لاسٹ کوسچن. دیکھو, ابھی تو پی ٹی آئی کا ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ پی ٹی آئی کا کیا حکمت عملی بنتی ہے اور کیسے جو ہے وہ باہر آ پاتے ہیں یا نہیں آ پاتے. ہمارا سچی بات ہے پورا پاکستان ہی اس وقت ایک ڈسلیوژنمنٹ میں ہے. وی ڈونٹ نو کدھر ہم جائیں گے, ہمیں پاکستان کے ہی نہیں پتا. پی ٹی آئی کوئی خطرہ ہے نا, اندرونی جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے, باہر سے تو پی ٹی آئی دیکھو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ووٹ تو عمران خان کا ہے. عمران خان نے جدھر کہنا, آج عمران خان اگر پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی پی پی کا ہیڈ بن جائے تو سارا ووٹ آئی پی پی کو